ہم تذکرہ کر رہے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک شجرے کا، اور اب اس میں ذکر جناب الیاس کے صاحبزادے جناب مدرکہ کا۔ علامہ طبری لکھتے ہیں کہ جناب مدرکہ کا اصل نام عمر تھا۔ ان کی والدہ خندف کے لقب سے مشہور تھی، نام ان کا لیلہ بنت حلوان تھا۔ یہ یمن کے ایک قبیلے کی خاتون تھی اور اپنے اوصاف اور شمائل کی وجہ سے بڑی قدر و احترام سے دیکھی جاتی تھی۔ ان کی اسی عظمت کی وجہ سے ان کی اولاد کو باپ کے بجائے ان کی ماں کی طرف منسوب کیا جاتا تھا۔ ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک روز عمر یعنی مدرکہ بن الیاس اور ایک شخص عامر جنگل میں اونٹ چرا رہے تھے کہ انہیں شکار مل گیا۔ وہ اسے پکانے میں مصروف ہو گئے۔ اچانک ایک خرگوش چھلانگیں لگاتا ہوا وہاں سے گزرا اور اونٹ اس کی چھلانگوں سے بدک گئے اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ جناب عمر نے عامر سے جلدی سے پوچھا کہ اونٹوں کے پیچھے جاؤ گے یا شکار پکاؤ گے؟ اس نے شکار پکانے کی حامی بھری، تو اس لیے جناب عمر اونٹوں کے پیچھے دوڑے اور انہیں جا پکڑا اور ہانک کر واپس لے آئے۔ شام کو دونوں گھر واپس آئے تو اپنے والد کو یہ واقعہ سنایا۔ انہوں نے عمر کو کہا کہ تم مدرکہ ہو، مدرکہ پکڑنے والا، اور عامر کو کہا تم طابخہ ہو یعنی پکانے والا، اور پھر وہ دونوں انہی ناموں سے مشہور ہو گئے۔ ناظرین کرام، اسی پشت مبارک میں اگلے فرزند ارجمند جناب خزیمہ بن مدرکہ کے بارے میں اتنا ہی معلوم ہو سکا ہے کہ ان کی والدہ کا نام سلمہ بنت اسلم تھا۔ ان کے سگے بھائی کا نام حزیل تھا۔ ماں کی طرف سے بھی ان کا ایک بھائی تھا جس کا نام تغلب بن حلوان تھا۔ ناظرین کرام، اب ذکر کرتے ہیں جناب کنانہ بن خزیمہ کا۔ کنانہ جناب الیاس کے پڑپوتے ہوئے۔ لغت میں کنانہ اس تھیلے کو کہتے ہیں جس میں تیر جمع کر کے رکھے جاتے ہیں اور پھر بر وقت ضرورت استعمال کر لیے جاتے ہیں۔ انہیں یہ نام اس لیے دیا گیا تھا کہ وہ اپنی قوم کے پشت پناہ اور سہارا سمجھے جاتے تھے۔ پوری قوم ان کے تدبیر، ان کے شعور، ان کی فہم و فراست پر بھروسہ کیا کرتی تھی اور ان کے زیر سایہ زندگی گزارنے میں عافیت، سکون اور امن و چین محسوس کرتی تھی۔ یہ وہ تاریخی شخصیت ہیں جنہیں اولاد اسماعیل اور قریش میں سنگم کی حیثیت حاصل ہے۔ ان کی اولاد کو بنو کنانہ کہا جاتا ہے، لیکن آگے ان کے بیٹے نضر کی اولاد کو قریش کہا جاتا ہے۔ گویا ان کی ذات پر آ کر اولاد اسماعیل دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے اور قدرت کی نظر میں بنو کنانہ کا منتخب حصہ قریش یہاں سے بن جاتا ہے۔ اس لیے حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اولاد اسماعیل سے کنانہ کو اور کنانہ سے قریش کو منتخب فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد عرب کی اطراف و اکناف میں پھیلی ہوئی تھی، جن کے قبائل مختلف مقامات پر آباد تھے۔ ایک مرتبہ اشعث بن قیس کندی یمن سے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سمجھتے ہیں کہ آپ ہم میں سے ہیں، جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نضر بن کنانہ کی اولاد ہے۔ ناظرین کرام، نضر بن کنانہ کا نام قیس تھا اور اپنے چہرے کی دمک اور حسن و جمال کی وجہ سے یہ نضر کا لقب سے مشہور ہوئے تھے۔ ان کی والدہ کا نام برہ بنت مر بن عد بن طابقہ تھا۔ ان کے بعد مالک بن نضر کے بارے میں زیادہ تفصیل تو دستیاب نہیں ہے۔ جناب مالک کے بیٹے فہر بن مالک بن نضر کے بارے میں ابن اسیر لکھتے ہیں کہ فہر نسبی حوالے سے کنانہ کے پڑپوتے ہیں، خاندانی روایات کے پیکر اور قبائلی فضائل کے مظہر عتم تھے۔ قوت و بہادری آپ کو چونکہ وراثت میں ملی تھی، بڑے سے بڑا دشمن بھی ان کے زور بازو کی تاب نہیں لا سکتا تھا اور میدان چھوڑ کر بھاگ جایا کرتا تھا۔ تاریخ میں ایک واقعہ آیا ہے کہ یمن کا حکمران حسان ایک جاہ طلب، توسیع پسند اور شان و شوکت کا دلدادہ اور لالچی متکبر شخص تھا۔ وہ دنیا بھر کے انسانوں کو اپنا مطیع اور غلام دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کے مزاج میں اتنی رعونت اور طبیعت میں اس قدر
رونق تھی کہ اپنے ماتحت اہلکاروں کو نگاہ اٹھا کر دیکھنا بھی وہ گوارا نہیں کیا کرتا تھا۔ اس کے دماغ میں فطور آیا اور ذہن میں یہ سودا سما گیا کہ یمن میں ایک مرکز قائم کرنا چاہیے جہاں دنیا بھر کے لوگ حاضر ہوں اور اسے سلام کریں اور اپنا مقتدا اور خدا مان لیں۔ ناظرین کرام، اس کی نظر خانہ کعبہ پر مرکوز ہو گئی۔ وہ سوچنے لگا کہ لوگوں کو اس گھر کے ساتھ والہانہ عقیدت ہے، اگر اس کے اینٹ پتھر اکھاڑ کر یمن میں لے آئے جائیں اور پھر انہیں چن کر از سر نو ایک گھر بنا دیا جائے تو وہ عوام کا مرجع اور مرکز عقیدت بن سکتا ہے، اور یوں لوگ مکہ جانے کے بجائے ادھر آ جایا کریں گے۔ یہ سوچ کر اس بدبخت نے مکے پر چڑھائی کا فیصلہ کر لیا، فوج لی اور کعبے کو ڈھانے کے لیے روانہ ہو گیا۔ جناب فہر بن مالک کو اس کے مذموم اور خطرناک عزائم کا علم ہوا تو مقابلے کی تیاری شروع کر دی۔ قرب و جوار میں آباد تمام قبائل کو اکٹھا کیا اور میدان میں آ گئے۔ زبردست جنگ ہوئی جس میں جناب فہر نے جوش و جذبے اور قوت بازو کے خوب جوہر دکھائے اور بڑی ہوش مندی اور شعور اور تدبر کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے زبردست جنگی حکمت عملی سے کام لے کر دشمن کو شکست فاش دے دی اور حملہ آور حسان کو گرفتار کر لیا۔ وہ 3 سال تک جنگی قیدی رہا، پھر فدیہ دے کر آزادی حاصل کی، مگر یمن پہنچنے سے پہلے ہی وہ مر گیا۔ اس کامیابی نے جناب فہر بن مالک کی نیک نامی اور اچھی شہرت میں بے حد اضافہ کر دیا اور تمام عرب نے اس کی سیادت پر اجماع کر لیا۔ اس طرح وہ بلا شرکت غیر سب کا حکمران بن گیا۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ اسی اجماع نے اس کو قریشی بنا دیا تھا اور سب سے پہلے اسی کو یہ لقب دیا گیا، لیکن محققین کے نزدیک زیادہ مستند بات یہ ہے کہ لقب قریش فہر کے دادا نظر کو دیا گیا تھا۔ بعض دیگر روایات بھی اسی دعوے کی تائید کرتی ہمیں نظر آتی ہیں۔ ناظرین کرام، حشان بن کلبی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ اہل مکہ گمان کیا کرتے تھے کہ وہ قریشی ہیں۔ نظر کی اولاد اس میں شامل نہیں تھی۔ وہ لوگ سفر کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور پوچھا، حضور کون لوگ قریشی ہیں؟ فرمایا نظر بن کنانہ اور اس کی اولاد۔ ناظرین کرام، لقب قریش کی وجہ تسمیہ کے باب میں بہت سے اقوال آئے ہیں، لیکن جو قول جناب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے وہ بہت ہی معنی خیز دکھتا ہے۔ بہقی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ لفظ قریش قرش کی تصغیر ہے۔ یہ ایک دریائی مخلوق ہے جو جہاں سے گزرتی ہے ہر چھوٹی بڑی چیز کا صفایا کر جاتی ہے۔ ناظرین کرام، اس شجرے میں اب ذکر جناب غالب بن فہر کا۔ جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد کے سلسلے کی آپ کڑی ہے۔ ان کی کنیت ابو تیم تھی۔ ان کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام لوئی اور دوسرے کا تیم۔ بنو تیم کے قبیلے کے جد اعلیٰ یہی تیم ہے جو غالب کے لڑکے تھے۔ لوئی لغت میں خوب فربا جنگلی بیل کو کہتے ہیں جس کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ وہ اپنی جسمانی قوت سے اپنے مد مقابل کو ادھیڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ حضرت کعب جب ان کا زمانہ آیا تو قدرت نے انہیں نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امین بنایا۔ اس مقدس امانت کے سبب ان کے شب و روز مروجہ ماحول اور جاہلانہ رسوم و رواج سے بالکل مختلف ہو گئے، یکسر مختلف، اور وہ اپنی ہی دنیا میں مگن رہنے لگے۔ جمعۃ المبارک کا دن اس ملت میں شروع ہی سے مقدس اور بابرکت گردانا جاتا تھا، لیکن اسے جمعہ کے بجائے یوم العروبہ کہا جاتا تھا۔ اس دن جناب کعب لوگوں کو ایک جگہ جمع کیا کرتے اور انہیں ایمان افروز نصیحتیں فرمایا کرتے اور دنیا کی بے ثباتی کا نقشہ کھینچتے، یہاں کی فانی لذات، دلکش خواہشات، بیکار انسانی تگ و دو، غفلت، سستی اور کبھی ختم نہ ہونے والی حرص و ہوس اور لالچ کا ذکر کیا کرتے اور ان کے خوفناک انجام سے ڈرایا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، شجرہ مبارک میں اگلا اسم مبارک جناب مرہ بن کعب کا ہے۔ انہیں یہ نام دشمن پر ہیبت،
दहशत तारी करने के लिए दिया गया था। लफ्ज मुर्रा लुगत में तल्ख और इंतहाई कड़वी चीज को कहते हैं। ये सफाक दुश्मनों के हक में वाकई कड़वे और बहुत तल्ख थे। मिजाज में तलखी और सख्ती के बायस दुश्मन उनसे खम खाते थे, डरते थे और उनके सामने आते हुए कतराया करते थे। देखा जाए तो हजरत जनाब मुर्रा हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छठे दादा हैं। इसी तरह आप जनाब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के भी छठे दादा हैं। मुर्रा के बेटे किलाब थे। उनका असल नाम उर्वा था, यानी मुहज्जब या हकीम, मगर उन्हें किलाब के नाम से मशहूर किया गया। नाज़रीन किराम, किलाब बिन मुर्रा पर पहुंचकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी जनाब अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नसब गिरामी और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा सैयदा आमिना का नसब दोनों आपस में मिल जाते हैं। किलाब को ये एजाज भी हासिल है कि उन्होंने सबसे पहले अरबी महीनों के नाम रखे जो आज तक जारी व सारी हैं और उसी तरह राइज है। दीन इस्लाम के मुख्तलिफ उमूर से आगही के लिए अभी सुनो न्यूज़ का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए।